آپ ہمارے پاس آئی ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو لڑکا کیسا چاہیے, لڑکا کیسا ہونا چاہیے, میرڈ ہو, ان میرڈ ہو, یا پھر اوورسیز ہو, ایج میں کوئی مسئلہ ہو, سارا کچھ. آئی تھنک اوورسیز لائک بیٹر, کیونکہ نا میں خود بھی باہر زیادہ رہتی ہوں, تو اوورسیز اگر رشتہ مل جائے تو مجھے زیادہ بیٹر رہے گا. لیکن اگر یہاں کا ملتا ہے تو یہاں کا ملتا ہے تو پھر میں اس کو خود لندن میں چاہوں گی, ٹھیک ہے. یہ زیادہ بیٹر. اور ساتھ ہی ساتھ السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. میں آپ کی ہوسٹ نور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک بہت امیر ترین لڑکی موجود ہے جو کہ یو کے سے آئی ہیں, اور خود بھی یو کے کی نیشنلٹی ہولڈر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا وہاں پہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. آج یہ ہمارے پاس اپنا رشتہ کروانے کے لیے آئی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کہانی, ان کی زبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. میں ٹھیک ہوں. آپ کی ایج کیا ہے؟ 32. آپ ہمارے پاس آئی ہیں رشتہ کروانے کے لیے. آپ کیسے یو کے گئی, اپنا اسٹرگلنگ فیز اور سارا کچھ بتائیں. جی السلام علیکم. میری کہانی کچھ اس طرح ہے کہ جب میں لندن کی سڑکوں پر نکلتی ہوں تو لوگ مجھے بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. میرا لائف اسٹائل دیکھتے ہیں, اور میری گاڑیاں دیکھتے ہیں, اور میرا بزنس دیکھتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر یہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. لیکن لوگ میری کہانی نہیں جانتے کہ مجھے کتنا اسٹرگل کرنا پڑا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنی یہاں تک آنے کے لیے اپنی لائف میں کیا اسٹرگل کیا؟ بیسکلی آج سے 15 سال پہلے میری کہانی یہ تھی کہ میں تھی, میرے ماما تھے, میرے بابا تھے, ہم 3 ممبرس تھے فیملی میں, اور ہم کافی مڈل کلاس تھے. تو میرے بابا کے پاس صرف اپنی زمین تھی, تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہاں تک کھانے کے لیے بھی نہیں تھا, پینے کے لیے بھی نہیں تھا, اور جیب میں پیسے تک نہیں تھے. ٹھیک ہے, میں صاف اپنی کہانی بتا رہی ہوں. اور پھر بابا نے اپنی زمین بیچی, اور پھر ہم لندن میں شفٹ ہوئے. مجھے ماڈلنگ کا اسٹارٹنگ سے کافی شوق تھا, اور میں نے ماما پاپا سے بھی پرمیشن دی تھی, لیکن کچھ مطلب کہ یہ ہماری حالات کی وجہ سے میرے بابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے یہ سب کچھ, نئی اچھی ڈریسنگ وغیرہ. تو بابا نے اپنی زمین سے کی, ہم گئے تھے لندن, وہاں شفٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ماما نے اور میں نے اپنا دن رات ایک کیا, اور سلون ہم نے وہاں پر اوپن کیا. اور سلون میں میری مما رات دن مطلب کہ ہیئر اسٹائل بناتی تھی, کٹنگ کرتی تھی, میں مما کی ہیلپ بھی کرتی تھی. اور سردی کے موسم میں میرے بابا جو تھے نا وہ پامفلر وغیرہ باندھتے تھے. ٹھیک ہے, آپ جب لندن جاتی ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ اور آپ کی مدر خود ایک بزنس ڈیولپ کرتی ہیں, جہاں پہ آپ کے فادر جو ہوتے ہیں وہ Yes. پیمفلیٹس لوگوں کو دیتے ہیں, لائک ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ آپ کے فادر کر رہے ہوتے ہیں. Yes, of course. ٹھیک ہے, تو کیسے گزرتا ہے آپ کا وہ سفر؟ اچھا رہتا ہے؟ تب تک تو کافی اچھا رہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایسی بازو پکڑی ہم سب کی کہ جتنی ہم نے غریبی دیکھی تھی نا, پھر اتنی امیری دیکھی. اللہ نے سب کچھ دیا, پیسہ دیا, اپنا اچھا ایک گھر دیا, اچھا لائف اسٹائل دیا, اور گاڑیاں بھی دی, گھر بھی دیا, کافی کچھ دیا, پیسہ بھی دیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا کافی ہیوی والا سلون ہم نے ریڈی کیا, ماما نے اور میں نے اور بابا نے مل کر. تو ماما نے سارا ڈیزائن کیا تھا. تو ماما کو اور بابا کو پاکستان واپس آنا پڑا تھا. میں وہاں پر ہی تھی لندن میں. پاکستان کیوں آئے تھے آپ کے پیرنٹس؟ بس کسی وجہ سے آئے تھے. جب آپ کا وہاں پہ بزنس اسٹیبل ہوا, پھر انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ وہ پاکستان چلے جاتے ہیں. یس, کیونکہ اللہ نے سب کچھ جب دے جو دیا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ بیٹی وہیں رہتی ہے, بیٹی بیٹے ہم پاکستان میں شفٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ پاکستان آتے ہیں تو آپ وہاں پہ کیسے سروائیو کرتی ہیں اور کیسے اپنا بزنس ہینڈل کرتی ہیں, اور آپ کے فادر اور مدر یہاں پہ آگے کہاں پہ رہتے ہیں؟ یہاں پر آ کر انہوں نے اپنا ایک گھر لیا تھا, اور ایک لینڈ کروزر انہوں نے کار دی تھی. ٹھیک ہے, اور وہ مطلب جا رہے تھے, میں ان کی پہلے بتا دیتی ہوں اسٹوری. وہ جا رہے تھے تو ان کے کوئی مخالف تھے. کہتے ہیں نا کہ اپنی مطلب کہ رشتے داروں میں زیادہ تر دشمن ہوتے ہیں. باہر کے تو ہوتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہماری فیملی میں بھی سامنے رسنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ جا رہے تھے تو کوئی مخالف تھے, نام نہیں میں لینا چاہتی, مخالف تھے. انہوں نے میرے بابا کو اور میری ماما کو نہ وہ فائرنگ کر کے مار دیا. اچھا, آپ کے ماما بابا کہاں پہ جا رہے تھے اور کیسے ان کے اوپر مطلب انہوں نے فائر کیا اور بیسکلی وہ اسلام آباد جا رہے تھے. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے گاڑی پہ شوٹ کیا اور اس کے بعد وہ جام بحق ہو گئے. تو اس کے بعد آپ کو جب یہ چیز پتہ چلتی ہے, کیونکہ آپ یو کے میں لندن رہ رہی ہوتی ہیں, جب آپ کو یہ چیز پتہ چلتی ہے تو آپ کی لائف پہ کیسے گزرتی ہے؟ ایسے میرے پاؤں سے زندگی نکل جاتی ہے. مطلب کہ جن کے لیے میں نے سب کچھ سوچا ہو کہ ان کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ہے, اسٹرگل کی ہو, جو وہی نہیں لگتا پھر فائدہ کیا پیچھے کے پیسے کا کیا فائدہ ہے.
اور یہ پھر سارا کچھ جن کی ساری ہے فضول. اچھا تو پھر آپ نے وہاں پہ کیونکہ آپ کا وہاں پہ اپنا ایک سیلون ہے، اپنے کاسمیٹک برانڈ ہے آپ کا وہاں پہ، تو آپ نے اپنے پیرنٹس کے بعد اس کو کیسے سنبھالا اور اس کو کیسے چلایا؟ وہاں پر میں نے اسٹاف بھی رکھے تھے، تو اسٹاف رکھے ہیں وہ ہینڈل کر رہے تھے. کبھی میں جاتی ہوں وہاں پر اپنے سلون، کبھی نہیں جاتی. یہ والا سسٹم ہو گیا تھا. جب گھر آتی تھی سلون سے فری ہو کر تو دیکھتی تھی خالی دیواریں، نہ گھر میں کوئی فیملی ہے نہ کوئی ہے. اللہ نے مطلب کہ فیملی بھی یہی تھی کہ ماما بابا تھے، میں اکلوتی تھی. تو جب گھر میں آتی تھی دیکھتی تھی کہ ماما بابا نہیں ہے، پہلے اتنی رونق لگی ہوتی تھی، یہاں ہی مل کر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. تو بس دکھی سی لائف ہوئی تھی. اچھا تو پھر آپ وہیں پہ رہتی ہیں، تو پاکستان آپ کیوں آتی ہیں پھر؟ پاکستان میں اس لیے آئی ہوں کیونکہ جب میں وہاں پہ ایک خالی مطلب کہ ایک خالی گھر کو دیکھ رہی ہوں، نہ کوئی اپنا ہے وہاں پر، پھر میں وہاں رہ کیوں رہی جب میرا ایک اپنا بزنس جو ہے وہ چلا ہوا ہے، اور میں پھر وہاں پر خالی مطلب سنسان گھر میں کیوں رہ رہی ہوں. میں اس وجہ سے یہاں پر پاکستان آئی ہوں کہ میں چاہتی ہوں یہ کافی زیادہ نا جو سنگل لائف ہے نا، یہ کافی زیادہ نا اس سے میرا نا دل بھر گیا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کوئی میرے ساتھ ہو، لائف پارٹنر دل لگانے والا ہو، میرے ساتھ باتیں کرے، اور مجھے یہ جو اپنا بزنس اپنا بزنس جو ہے ہاں جی یہ بھی ساتھ سنبھالیں. اور ساتھ میں یہ جو کافی مطلب کہ خالی سا مجھے فیل ہوتا ہے گھر، تو ایک گھر ہونا چاہیے جہاں پر مطلب دو لوگ ہوں نا تو دل لگ جاتا ہے. بس مجھے یہ چاہیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو آپ یہ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کو آپ کا جو لائف پارٹنر ملے وہ آپ کے ساتھ آپ کا کام بھی بزنس بھی آپ کا ہینڈل کرے. یس آف کورس. اچھا آپ ہمارے پاس کیسے آئی ہیں؟ آپ کو ہمارا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی لیے آپ نے میری پہلے فرینڈ کی شادی کروائی تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے مجھے آئیڈیا دیا تھا، کہہ رہی تھی کہ تم بھی ان سے اپلائی کرو اپنا رشتہ تو ضرور ڈھونڈ کے دیں گے. تو آپ نے اس کی شادی کروائی تھی تو وہ الحمد للہ سیٹل ہو گئی ہے. یس اچھا ماشاء اللہ. اچھا اب آپ ہمارے پاس آئی ہیں تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو لڑکا کیسا چاہیے، لڑکا کیسا ہونا چاہیے، میرڈ ہو ان میرڈ ہو یا پھر اوورسیز ہو، ایج میں کوئی مسئلہ ہو، سارا کچھ. آئی تھنک اوورسیز لائک بیٹر، کیونکہ نا میں خود بھی باہر زیادہ رہتی ہوں، تو اوورسیز اگر رشتہ مل جائے تو مجھے زیادہ بیٹر رہے گا. لیکن اگر یہاں کا ملتا ہے تو یہاں کا ملتا ہے تو پھر میں اس کو خود لندن میں بھیجوں گی. ٹھیک ہے. یہ زیادہ بہتر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر وہ فائنینشلی اسٹیبل نہ ہو تو آپ اس کی خود ہیلپ کریں گے؟ یس آف کورس. میں اس کو اپنے ساتھ ہی انشاءاللہ رکھوں گی، بزنس کے ساتھ وہ ہینڈل کریں گے میرے بزنس. ٹھیک ہے. اور کوئی ایج ڈفرینس یا ایج گیپ؟ نو ایشو تو کوئی بھی نہیں ہے. اس کو آپ کہتے ہیں کہ زیادہ ایج کی ہوں تو وہ زیادہ لے لیں. ٹھیک. اور اگر کوئی آپ کی خاص ڈیمانڈ ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. خاص ڈیمانڈ بس یہی ہے آپ سے کہ آپ اچھا سا میرے لیے رشتہ ڈھونڈ کر دیں جو مطلب کہ مجھے بھی سپورٹ کرے. اگر وہ مطلب پیسہ وغیرہ نہ بھی کماتا ہو نا، مطلب میرے حق میں بولے، ٹھیک ہے، مجھے سپورٹیو ٹائپ لائف دے، ٹھیک ہے، اور مطلب لوئل رہے. ہاں بالکل صحیح. یس